الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت و احترام معزز ماں بہنوں، لوگ اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اس نے بہت سارے حقوق کو لے کر بھیجا. ہم کون سے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور کون سے حقوق میں ہم تلفیوں سے کام لیتے ہیں. معزز ماں بہنوں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جس نے گناہ کمائے وہ آدمی آخرت میں خسارے میں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت بھی ملتی ہے جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کمائی لیکن وہ وہاں ناکامیاب ہوں گے. گناہ کمانے کے نتیجے میں ناکامیابیوں کا ملنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ناکامیاب ہوں گے. یہ کون جماعت ہوگی؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے. یہ وہ شخص ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں تو بہت کمائی مگر ان نیکیوں کے بچانے کا اہتمام نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ضائع کیے. میری ماں بہنوں، یہ حقوق جو لوگوں کے اور مخلوق کے ہے، یہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ انسان یہاں سے نیکیاں لے کر جاوے گا وہ بھی وہاں خسارے کے اندر رہے گا اگر دنیا میں اس نے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا. یہ لوگوں کے حقوق لوگوں کے پکتے کو پانی کر ڈالنے والی چیز ہے کہ دنیا میں تو انہوں نے عبادتوں کے نتیجے میں بڑا ثواب کمایا مگر اپنی نیکیوں سے فائدہ آخرت میں نہیں اٹھا سکے. ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں کے، اولاد کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے اور آس پاس کے اڑوس پڑوس انسانوں کے، دوسری مخلوق کے، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر ڈالے ہیں. جیسے ہم لوگ اس کے مکلف ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، عمر میں 1 مرتبہ حج کریں، ویسے اس کے بھی مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے حقوق مخلوق میں سے ہم پر ڈالے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ممکن ہے دنیا کے اندر اگر اس کے حق میں کسی نے کچھ کمی کوتاہی کی اپنی شان غفاریت سے وہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں اور مخلوق کے حقوق کی جہاں تک بات ہے ان کا معاملہ بہت کڑا ہے، بہت سخت ہے. چنانچہ جن کے حقوق ضائع کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ میرے حقوق تو میں نے معاف کر دیے، دنیا میں جن بندوں اور مخلوق کے حقوق کو ضائع کر کے آئے ہیں ان سے معاملہ صاف کر دو. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو مجھے حرج نہیں ہے. اور آپ ماں بہنوں کو معلوم ہے کل روز قیامت محشر کے میدان میں جہاں ہر انسان کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی،
اور اپنے گناہوں سے وہ گرانبار ہو رہا ہوگا، اس کی کمر کے اوپر گناہوں کا بہت سخت بوجھ ہوگا، وہ چاہ رہا ہوگا کہ میرا یہ گناہوں کا بوجھ کوئی اٹھا لے، اور ایک ایک نیکی کی بڑی ضرورت پڑے گی، تو اس کے دل کی چاہت ہوگی کہ مجھے کوئی اپنی 1 2 3 چند نیکیاں دے دے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کسی کے حقوق مارے ہیں تو وہاں روپیوں پیسوں کا تو چلن نہیں ہے، وہاں چلن ہے نیکیوں اور بدیوں کا۔ تو کوئی آدمی ہم کو اپنے ہمارے حقوق جو ہم نے ان کے ضائع کیے ہیں یوں مفت میں معاف کرنے تیار نہیں ہوگا، وہ چاہے گا کہ تم اپنی نیکیاں مجھ کو دے دو اور ہماری برائیاں اپنے اوپر لاد دو، تب جا کر ہم آپ کے حقوق معاف کریں گے۔ میری ماں بہنوں، اس دن کیا حشر ہوگا جبکہ ایک انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا۔ روایتوں میں یہ مضامین بھی ملتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا حساب دے رہا ہوگا، نیکیوں کے پلڑے کے اندر نیکیاں ڈالی گئی ہوگی اور برائیوں کے پلڑے میں برائیاں۔ نیکیوں کا پلڑا محض ایک نیکی کی وجہ سے ہلکا ہوا جا رہا ہوگا، اگر ایک نیکی اس کو کہیں مل جائے تو اس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے، اسے کہا جائے گا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، تم جاؤ، اگر کوئی تم کو ایک نیکی دے دیتا ہے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، کام پورا ہو جائے گا۔ وہ آدمی محشر میں گھومے گا اپنے پہچان والوں، رشتہ دار، اپنوں، سارے لوگوں کے بیچ، کوئی نیکی دینے تیار نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے وہاں بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، تو وہ آدمی سوچے گا کہ جب تیری اتنی ساری نیکیاں تھی تب بھی تجھ کو کامیابی نہیں ملی ہے، ایک نیکی کے لیے تو مارا مارا پھر رہا ہے، تو ہماری تو ایک ہی نیکی ہے، لے ہماری نیکی لے جا، اگر تیرا کام ہماری ایک نیکی سے بن جاتا ہے تو بہتر ہے۔ چنانچہ اس کو ایک نیکی دے دے گا، وہ جائے گا اور وہاں پلڑے کے اندر نیکی رکھتے ہی اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی پوچھیں گے کہ تجھ کو کس نے ایک نیکی دی؟ چنانچہ وہ بندہ پیش کیا جائے گا جس نے دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ محشر کے میدان میں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، جیسے ایک نیکی جس کی گھٹ رہی تھی اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ میری ماں بہنوں، ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی۔ اب دنیا میں ہم نے لوگوں کے حقوق اگر ضائع کر رکھے ہیں تو وہ کبھی نیکی لیے بغیر ہم کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے ان کے گناہ ہمارے سر پر لادے جائیں گے۔ بہت مشکل معاملہ ہے حقوق کا، اور ہم لوگ شاید عبادت میں کسی درجہ دھیان دیتے ہیں لیکن حقوق کو تلف کرنے میں، ایک دوسرے کے حق کو مارنے میں بہت بے پرواہ ہیں، بے درکار ہیں، اور اس کی طرف ہمارا التفات نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، جبکہ یہ بہت سخت چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو میدان محشر کے اندر بھاگ دوڑ کے مسائل ہوں گے اور اس طرح کی صورتیں اور نقشے قائم ہوں گی کہ اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے اور بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گی، وہ انہیں حقوق کی وجہ سے ہوگی۔ قرآن کریم ایک جگہ نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اس دن ہر آدمی اپنی ایک عجیب کیفیت کے اندر رہے گا۔ آپ سمجھ سکتی ہو جو مائیں ایک رات اپنی چھوٹی اولاد کے بغیر گزار نہیں سکتی، بعض مائیں جن کی اولاد اس دنیا میں بچپنے ہی کے اندر رخصت ہو گئی، انہوں نے دماغی توازن کھو دیا اپنی اولاد کے فراق میں، اولاد کی جدائی کے اندر۔ آخر یہ مائیں اپنی اولاد سے کیوں بھاگیں؟ آپ نے کبھی غور کیا وہ میاں بیوی جن کے درمیان میں معاشرے میں مثالی محبت تھی، وہ ایک دوسرے سے کیوں چھپے چھپے رہیں گے محشر کے میدان میں؟ اور اولاد جنہیں اپنے ماں باپ کے بغیر چلتا نہیں تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے ماں رخصت ہو جاتی ہے ادھر ادھر تو بچہ بلبلا کر آدھا ہو جاتا ہے، یہی اولاد اپنے ماں باپ سے کیوں بھاگے گی؟ علماء نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ چونکہ اپنوں کے حقوق بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، آدمی ایک گھر میں رہتا ہے تو سب کے حقوق ایک دوسرے پر آتے ہیں،
اجنبیوں کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا تو ان کے حقوق بھی وابستہ نہیں ہوتے، تو اجنبیوں کے حقوق آئے ہی نہیں تو ادائیگی میں کوتاہی بھی نہیں ہوگی۔ مگر ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی بچے، ان کے ساتھ انسان کا رہنا ہوتا ہے اور ان کے حقوق بھی سر پر عائد ہوتے ہیں، اور اکثر ان میں حق تلفیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ نقشہ قرآن کھینچتا ہے کہ انسان بیگانوں سے اور اجنبیوں سے نہیں بھاگے گا بلکہ اپنوں سے بھاگے گا۔ میری ماں بہنوں، حقوق کا معاملہ جتنا سخت ہے اتنی اہمیت سے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیا نہیں ہے۔ حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جانتے ہو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا، رسول اللہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، اور ہم کو بھی اگر پوچھا جاتا تو ہم بھی یہی جواب دیتے، چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں، ہماری بول چال کے اندر مسکین اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سچا مسکین وہ ہے کہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو ستا رکھا ہوگا، کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کا حق دبا رکھا ہوگا، تو یہ سارے اہل حق آئیں گے اور وہاں روپیوں پیسوں کا تو چلن ہوگا نہیں، تو جس نے حق مارا ہے اس سے اس کی نیکیاں لے کر ہر ایک چلتا بنے گا، اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی تھی مگر سب ختم ہو جائے گی، اور ابھی حق وصول کرنے والے لائن میں باقی رہیں گے۔ تو پھر نیکیاں ختم ہونے کے بعد اب یہ کیا جائے گا کہ جن کے حقوق مارے ہیں ان لوگوں کے گناہ وہاں سے لے کر اس حق مارنے والے کے سر پر ڈالے جائیں گے اور لادے جائیں گے۔ یہ آدمی سچ مچ مسکین ہے کہ جس نے دنیا میں جو کچھ نیکیاں کمائی، اپنی نیکیوں سے فائدہ تو کیا اٹھاتا، دوسرے لوگوں کی بدیوں کا بھگتان اسے وہاں بھگتنا پڑا۔ تو اس سے زیادہ بڑا مسکین اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس روایت میں یہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خوب پاس و لحاظ رکھو، کسی کا حق ہم سے تلف نہ ہو، کسی کا حق ہم مارنے والے نہ بنے، اس کا ہر دم خیال رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت نیکیاں لے کر بھی جاؤ گی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ باقاعدہ پہلی کی حیثیت سے پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ ایسا شخص بتاؤ جو نیکیاں پانے کے باوجود بھی ناکامیاب ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے لوگوں کے حقوق مار رکھے ہوں۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم لوگ توجہ دیں، غور کریں، اور کیا شاید ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری تو بہت ساری نیکیاں ہیں، اگر کوئی کسی کا تھوڑا بہت حق دبایا ہوگا، چند نیکیاں دے دیں گے ہر ایک کو، تب بھی ہم نے تو عمر بھر نیکی کی ہے، ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں بچ جائیں گی۔ تو ایسی خوش فہمی میں بھی ہم کو نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں کم مقدار میں نیکیوں کی لین دین نہیں ہوگی، بہت بڑی مقدار کے اندر دی جائے گی۔ ابن نجیم نے اپنی الاشباح کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا ایک دانت کے بقدر حق مار رکھا ہوگا تو 700 باجماعت نمازیں ایک دانت کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دانت جو ہے اس زمانے میں درہم کا سکہ چلا کرتا تھا، یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اس چاندی کے درہم والے سکے کے 6 حصے کرو، ان میں سے ایک چھٹا حصہ جو ہوتا ہے اس کو دانت کہتے ہیں، بہت معمولی چند گرام پر مشتمل وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ گویا ابن نجیم کے کہنے کے مطابق اگر کسی نے چند گرام چاندی ہی کسی کی دنیا میں لے لی ہو تو اس کا حساب 700 نماز کے ذریعے سے چکانا پڑے گا۔ یہ بڑے لوگوں نے کتابوں میں بات لکھی ہے، اس لیے ہمت ہوتی ہے کہ ہم اسے ذکر کریں۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، معمولی سے چند گرام کے اوپر اگر ہمارا اتنا زیادہ نیکی کا ذخیرہ کوئی آدمی لے جاوے گا، تو جنہوں نے زمینیں دبا رکھی ہے، کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا رکھی ہے، کسک پہنچا رکھی ہے، اور کسی کی بے عزتی کر رکھی ہے، اس قسم کے حقوق والوں کو ہم کہاں سے دیں گے؟ اتنے سارے لوگ جو ہے ہمارے حق مانگنے والے ہوں گے اور اتنی ساری نیکی ایک ایک آدمی لے جائے گا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے اس خوش فہمی میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتی ہوں تو آسمان زمین کے بیچ کی ساری جگہیں نیکیوں سے بھر جاتی ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جو ہے پورا میزان اور پلڑا بھر جاتا ہے نیکیوں کا، تو میرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، میں نے تو
करोड़ों मरतबा अपनी ज़िंदगी में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा है, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं। मेरी माँ बहनों, नेकियां बड़ी आसानी से और निहायत ही जल्दी से निकल जाएगी और इंसान बेबस और बेकस और नाकस रह जाएगा। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ सुनना चाहिए कि हुकूक की अदायगी का एहतमाम इबादतों के एहतमाम से कम नहीं होना चाहिए। हम इबादत जितनी पाबंदी से अदा करती है, 5 वक्त की फर्ज नमाजों का एक मकाम है, वैसा ही मकाम अपने घर वालों के हुकूक की अदायगी का भी है। माशाअल्लाह बहुत सारी ख़वातीन नमाजों का एहतमाम करती हैं और निहायत पाबंदी से करती है, उनकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती, लेकिन हुकूक की अदायगी के सिलसिले में वो पीछे रह जाती हैं, इसको वो मकाम और अहमियत नहीं देती जो शरीयत ने दिखलाई है। बिलाखिर ये खसारा और नुकसान उठाने वाली खातून बन के रहती है। मेरी माँ बहनों, मुझे आज इसी तरफ तवज्जो दिलानी है। हमारे घर में हम लोग रहते हैं तो बच्चों के भी माँ बाप होने की हैसियत से हमारे सर पर बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं। हमारे माँ बाप के हमारे औलाद होने की हैसियत से बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं। रिश्तेदारों के सिला रहमी के बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं। अगर हमने इन हकों के सिलसिले में कोताही की तो हम लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और आखिरत में अपने लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारकर नुकसान का जो है सामान कर रहे हैं। ज़रूरत है कि हम लोग इसको पहचानें। बहैसियत माँ बाप के हमारे सर के ऊपर जो अपनी औलाद का हक है वो भी इतना सख्त और घिनौना है कि आदमी तसव्वुर करे तो कपकपा उठे, थरथरा जाए, उसके बदन के ऊपर जो है कपकपी तारी हो जाए। बहुत मुश्किल हुकूक हैं बच्चों के, हम लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया है और बहुत सादगी से हम लोग बच्चों के हुकूक अदा किए तो किया, नहीं किए तो किया, बस आसानी के साथ हम लोग गुजर जाते हैं। मेरी माँ बहनों, आज हमारे मुआशरे में जो बहुत सारी कमी कोताहियाँ हैं, उनमें एक बुनियादी कमी यह है कि माँ बाप ने अपनी औलाद के हुकूक को ज़ाया करने में कोई कसर नहीं रख रखी है। बहुत से माँ बाप अपनी औलाद के बेतहाशा हुकूक ज़ाया करते हैं और ये समझते हैं कि जैसे दुनिया चल रही है हमारा मुसलमान का घराना भी वैसा ही चल रहा है। नहीं, दुनिया वालों का कुछ लेना देना नहीं, उनके यहाँ मजहबी कोई तसव्वुर नहीं है हुकूक की अदायगी का। और आपके इस्लाम ने आपको मुकल्लफ बनाया है कि आप माँ हैं, बहैसियत औलाद के आपके ज़िम्मे में अपनी औलाद के बहुत सारे हुकूक हैं। इमाम निज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पते की बात फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि हमारे घर में जब बच्चा आता है या बच्ची पैदा होती है तो एक खुशी का समा बन जाता है। घर के सब लोग खुश होते हैं कि घर में एक नया आदमी आ गया, हमारे मुस्तकबिल के लिए राहत पहुंचाने का एक बच्चा या बच्ची जो है अल्लाह ताला ने भेज दिया। इमाम निज़ारी फरमाते हैं इन खुशियों से ज़्यादा बच्चों की और बच्चियों की पैदाइश के मौके से हमारे सर के ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बहुत कम लोग इसका एहसास कर पाते हैं और आज तो हमारी गफलत की इतनी इंतहा हो गई है कि औलाद पैदा होती है तो न जाने क्या अला बला, जैसे गोरे और वेस्टर्न कल्चर के लोग केक काटना और क्या क्या करना करते हैं, वो हम लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं। इन खुशियों के अंदर जिम्मेदारियाँ बिल्कुल मिट कर रह जाती हैं। आदमी को दूर दूर तक एहसास नहीं होता कि हमारी औलाद है। आज हमारे घर में अगर औलाद के आने की खुशी है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सर के ऊपर आ गई है कि इन औलाद की तालीम और तरबियत अब मुझ माँ से वाबस्ता हो गई है। मेरी माँ बहनों, अगर हमको ये एहसास हो तो अदायगी की तौफीक भी हो। ये मगरिबी तहजीब का और वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बुरा हथकंडा है कि उसने हमको खुशियों दर खुशियों के अंदर इतना मशगूल कर दिया कि शायद ये खुशियाँ ना होती तो शायद किसी को जिम्मेदारी का एहसास हो भी जाता। आज हमको खुशियों में डालकर हमारी सारी जिम्मेदारियाँ सर से जो है ख़त्म करा दी। फिर एक साल होता है तो बर्थडे मनाई जाती है, उस वक्त भी भाई 1 साल हो गया, हमने क्या किया, इसका एहतसाब दिलों के अंदर हो सकता था, मगर आपको बर्थडे पार्टी के अंदर मशगूल करके वो एहतसाब भी ख़त्म कर दिया। ये मगरिबी और गोरे लोग जो हैं, बरतानवी लोग हैं, वो यूं चाहे दीन इस्लाम से बहुत दूर हों मगर ये बड़े होशियार और ज़ीरक लोग हैं। इस्लाम की बेखनी में, इस्लाम को तोड़ने में और इस्लाम के अहकाम को छीनने में कहाँ से हिस्सा लिया जा सकता है, बाकायदा इन हज़रात की सोच इस पर रहती है। इन्होंने बर्थडे पार्टी के नाम से हमारे एहसास जिम्मेदारी को ख़त्म कर दिया है। काश मुसलमान समझे और हमारे घरों में
یا ہماری سہیلیوں کے گھروں میں اگر اس طرح کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے یا ہوٹلوں میں جا کر وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارا فرض ہوگا کہ ہم اس کی بندش کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اولاد کے سلسلے میں ہم کو غافل بنانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برتھ ڈے پارٹی کے نتیجے میں اور سزا تو دے گا، لیکن ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داریوں کے احساس سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے منائی ہے اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے واسطے ٹھان لے کہ میرے رب کی ناراضگی والا یہ برتھ ڈے پارٹی منانے کا کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ میری ماں بہنوں، کل تک تو شہروں میں تھا، اب ہمارے گاؤں کے اندر آ گیا، اور ایسے ایسے گھروں میں جو زکوٰۃ لیتے ہیں اور جن کو اپنے کھانے پینے کے سانسیں ہیں، ایسے لوگ بھی برتھ ڈے پارٹی کے اندر بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ انگریزوں نے ہمارے دل و دماغ کے اندر تہذیب کے نام سے، سنسکرتی کے نام سے ایسا بھوت بھر دیا ہے کہ آدمی نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، بس اس میں مشغول ہو کر جو ہے اپنا دنیا آخرت کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ مجھے اس مجلس کے اندر آپ کو یہی بتانا ہے، برتھ ڈے پارٹی کے دسیوں نقصانات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو جنہوں نے برتھ ڈے پارٹی منائی اپنی اولاد کی ذمہ داری کے احساس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں سمجھ پاتا وہ آدمی ادا بھی نہیں کر پائے گا۔ جب نہیں ادا کر پائے گا تو حقوق ان کے سر باقی رہیں گے، اور یہی وہ اولاد ہوگی ممکن ہے کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور دامن پکڑ کر ماں باپ کو کھڑا کر دے۔ میری ماں بہنوں، ہم نے اولاد کے سلسلے کے حقوق جانے ہی کہاں ہیں۔ ہمارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، بیوی اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ مجھے بتائیے آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ ارے انہیں ایسی تعلیم و تربیت دو جن سے یہ آئندہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، جنت میں جائیں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ یہ ہے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کا فارمولہ اور تھیوری۔ میری ماں بہنوں، آج ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیم و تربیت ختم ہو گئی۔ بہت سنتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں کہ ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ مجھے بتائیے آج مسلمان گھرانوں میں جو ویسٹرن کلچر چل رہا ہے، یہاں ہمارے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی؟ وہی ماں جو ننگا لباس پہنتی ہے اور ویسٹرن کلچر کے مطابق آدھا دکھنے والا آدھا نہ دکھنے والا اس طرح کے بدن پر جو ہے لباس زیب تن کرتی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ اپنی آنکھ کے واسطے سے یہ منظر اپنے دل میں بھرے گا۔ میں یہاں رکا کر آپ ماں بہنوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت یعنی صرف زبان کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کرنا۔ جی نہیں، آپ کی زبان سے کی ہوئی تعلیم و تربیت کے مقابلے میں آپ کے عمل سے ان بچوں کو، آپ کے کرتوت سے ان بچوں کو جو تعلیم و تربیت مل رہی ہے وہ زیادہ گہری اور بہت زیادہ اپنی چھاپ چھوڑ جانے والی ہے۔ ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ ایک دن کا بھی بچہ ہو، اللہ نے اس کی نگاہ میں کیمرے رکھے ہیں اور وہاں سے فوٹو کھینچتا ہے، وہ جیسا دیکھتا ہے اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا بھی بچہ ہو، مسئلہ لکھا ہے مستقل فقہ کی کتاب کے اندر کہ ابھی ایک دن کا بچہ ہو، اس کے سامنے بھی وہ جاگ رہا ہو تو ماں باپ صحبت نہ کریں۔ کیوں؟ ایک دن کے بچے کو کیا شعور اور کیا سمجھ رہتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ آج یہ آپ کے نزدیک بے شعور ہے مگر اس کی آنکھیں دیکھتی ضرور ہے۔ یہ جو بھی دیکھے گا اس کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنی ان چھوٹی اولاد کے سامنے صحبت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور وہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس بچے کے اندر فاحشہ، بے حیائی اگر کہیں آ جائے تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ کل کو بڑے ہو کر وہ نقش اس کے دل میں تازہ ہو جائے اور وہ بے حیا نکلے۔ آج بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کی بے حیائی کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے اندر خاندان میں ایک مدت سے پردہ چلا آ رہا تھا، پتہ نہیں ہماری اولاد ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا، اتنا کہنے کے باوجود بھی بے پردگی کا شکار ہے، اور ہمارے یہ بچے ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جہاں ان بچوں کی غلط صحبت اور ان کے غلط دوستوں کے ساتھ خلط ملط اس کا اثر رہتا ہے، وہاں کبھی کبھی جو ہے ماں باپ کے اس عمل کا بھی اثر رہتا ہے جن کا خیال ماں باپ نے اس بچے کے بچپنے میں نہیں رکھا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ یہ بچہ بھلا ایک دو روز کا، ایک آدھ سال کا، 2 سال کا کیا سمجھے گا۔ یاد رکھیے، آپ جو لباس پہنتی ہو میری ماں بہنوں، اس لباس کے نقوش اس کی آنکھ کے واسطے سے دل میں ثبت ہوتے ہیں، اور یہ بچی کل کو
اگر آپ آج جو ہے اس کی لاشعوری کے عالم میں جیسا بے حیائی کا لباس پہنتے ہیں، کچھ کسی کے سمجھائے اور کہے بغیر اس کپڑے کی عادی بن جائے تو اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں. ممکن ہے کہ یہ بچی آپ کی طرح پھر جو ہے وہ بے حیائی کا لباس پہننے لگے. اس لیے یہ تعلیم و تربیت آج ہی سے شروع ہونی چاہیے. ہماری گود جہاں بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کا مدرسہ ہے، وہیں ایک بری تہذیب کے اور بری چیز کے اس کے ذہن میں داخل ہونے کا راستہ اور واسطہ بھی بن سکتی ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کا ماحول پہلے سے ہی درست رکھے، گھروں میں گناہ نہ ہو. یہ چھوٹا سا بچہ کیا میوزک نہیں سنتا؟ اس کے کان بھی، اس کی سننے کی طاقت، قوت سمع جو ہے وہ بالکل سالم ہے. اس کے کان کے واسطے سے ایسے ہی میوزک دل میں جاتا ہے جیسے آپ بڑوں کے کان کے واسطے سے جاتا ہے. ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بچہ، اسے کیا پتا کیا میوزک ہے اور کیا قرآن کریم کی تلاوت کی آواز. نہیں، اس کے دل میں اگر آپ اس کے منہ میں سے زہر ڈالیں گے تو زہر جائے گا، اور اگر کوئی میٹھی چیز ڈالیں گے تو میٹھی چیز جائے گی. منہ میں سے جا سکتی ہے، آنکھ اور کان میں سے کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا آپ کا یہ میوزک کان کے واسطے سے جا کر کوئی اچھا اثر پیدا کرے گا؟ جی نہیں. زہر اس کے پیٹ کو ہلاک کر سکتا ہے تو یہ میوزک اس کے دل کو خراب کر دے گا. چھوٹے سے بچے کا معصوم دل ہی کتنا ہوتا ہے، وہ اگر چڑ جاوے اور اس طرح کے میوزک والے برے اور بڑے اثر سے چڑ جاوے تو پھر کیا کہنے. میری ماں بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم لوگ بچوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت الرٹ ہوں، بہت چوکنے ہوں، اور ہمارے ان بچوں کے حقوق کے تعلق سے ہم لوگوں نے جو غفلت برت رکھی ہے اس سے ہم لوگ بیدار ہوں. ورنہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے. یہی بچے کھڑے ہو کر کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کھڑا کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور نیکیاں لے کر اپنی بدیاں ہمارے سر پر ڈال سکتے ہیں. یہ مسکین جو ہے وہ اجنبیوں کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے. یہ ماں باپ بڑے مسکین ہوں گے، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن بچوں کے حقوق مارے ہوں گے تو ان بچوں کے ہاتھ میں ہماری نیکیاں جائے گی اور ان کی بدیاں اور برائیاں ہمارے سر کے اوپر آ گئی. میری ماں بہنوں، سوچئے اور ایسا مت سمجھیے کہ ہماری اولاد ہے اس لیے وہ ہم کو چھوڑ دے گی. اللہ نے خامخواہ نہیں فرمایا ہے کہ اولاد ماؤں سے اور مائیں اولاد سے بھاگے گی. آخر کوئی وجہ تھی تبھی تو ذکر کیا. یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہماری اولاد ہے اس لیے ہم کو چھوڑ دے گی. ہر ایک کو آگ سے ڈر لگتا ہے، آگ میں گرنا ہر ایک کو برا لگتا ہے، تو اولاد چاہے گی کہ ہم نہ گرے، کوئی دوسرا گرے تو گرتا رہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے اپنی اولاد کے حقوق بہت مانے ہیں. اور میری ماں بہنوں، بچہ اور بچی پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اسکول میں انہیں ڈالتے ہیں. اب اس وقت بڑی شکایت یہ بھی ہو رہی ہے کہ ماں باپ ایسی اسکول منتخب کرتے ہیں جہاں اسلامیات کے نام سے کچھ نہیں سکھایا جاتا بلکہ غیروں کی تہذیب سکھائی جاتی ہے. مجھے معاف کیجئے، کفر و شرک سکھایا جاتا ہے. ایسی اسکولوں کے اندر ماں باپ بے دریغ اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں. انہیں یہ پتا نہیں کہ تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ اسکول سے بھی آتا ہے. آپ جیسی اسکول میں داخل کریں گے وہ آپ کی تعلیم و تربیت کا طریقہ کہا جائے گا. یہ بچہ اگر اس اسکول کے اندر برائی سیکھتا ہے، کفر و شرک سیکھتا ہے، گناہ اور فسق و فجور سیکھتا ہے، بچہ گنہگار ہوگا، آپ ماں باپ بھی گنہگار ہیں. اس لیے کہ اس کی ناسمجھی کے ایام میں، اس کی ناسمجھی کی عمر میں آپ نے اس کے لیے ایک ایسی اسکول کا انتخاب کیا ہے جہاں دنیا جانتی ہے کہ کفر و شرک کروایا جاتا ہے اور انسان کے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے. میری ماں بہنوں، آج انگریزیت کے بھوت نے اور عصری تعلیم کے بھوت نے ہمارے سروں پر جو ہے اور ہمارے دماغوں پر قابو پا لیا ہے. ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہاں کی تعلیم اور رزلٹ بہت اچھا ہے اور بچہ بہترین جو ہے ڈگری حاصل کر کے نکل سکتا ہے، اچھے مارک کے ساتھ پاس ہو سکتا ہے. بس اتنا دیکھا، لیکن اس جگہ ہمارے بچے کا ایمان سلامت رہے گا، اس کے اعمال اور تعلیم و تربیت بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. مجھے معاف کیجئے، اپنے 5-6 سال کے معصوم بچے کو عیسائی مشنریوں کی ہاسٹلوں کے اندر داخل کرتے ہوئے ماں باپ کے دلوں پر کوئی یوں نہیں رہے. کفار اور مشرکین کی اسکولوں کے اندر بے تحاشا بھیج دیتے ہیں. 8 گھنٹہ بچہ ان کفار اور مشرکین ٹیچروں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور ان کی زیر تربیت رہتا ہے. وہ جملے بولتے ہیں، یہ بچہ اپنے دل میں محفوظ رکھتا ہے.
آج جو ارتداد کی واردات ہو رہی ہے ہمارے یہاں، خواتین اور مرد جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہو گیا ہے، یہ کافی سالوں سے محنت چل رہی ہے، اور ہمارے ان بچوں کو بچپنے میں ہم نے ان کفر و شرک کے بتوں سے اور صنم سے آشنا کیا اور ان سے پہچانوایا، اس وجہ سے جو ہے آج ان کے دل ان سے مانوس ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد جب کفر و شرک کی دعوت آئی بچوں نے بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ بچوں کی مکتب کی تعلیم کے اوقات میں کٹوتی مت کرو، ان کو 2-3 گھنٹہ مکتب میں بھیجو، لیکن انگریزی میڈیم کا بھوت جب سے آیا بچوں کی مکتب کی تعلیم 1 گھنٹہ ہو گئی، اور ہم نے وہاں سے تعلیم کٹ کر کے اسکولوں کو دی۔ ہمارے علماء سچ میں جانتا ہوں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کی نسل آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گی، اور آج الحمدللہ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے جو دوررس نگاہیں دی تھی اس کو داد دینی چاہیے، جو کہا تھا وہی ہو رہا ہے۔ 50 سال میں کسی گھر میں ایک بھی مرتد نہیں ہوا تھا، آج اس گھر میں 1 سے زیادہ بچے اور بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی دوررس نگاہیں تھی، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ علماء پر جملہ کستے تھے کہ یہ لوگ تو جنوانی ہیں اور جو ہے جدید تعلیم کے بالکل دشمن ہیں، لیکن آج ماں باپ کی آنکھیں جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے، اور بالکل وہی بات وہی خواب شرمندہ تعبیر ہوا جو علماء نے 20 سال پہلے ان کو دکھایا تھا، مگر لوگوں کو سمجھ میں تب آتا ہے جب ٹھوکر پاؤں کو آ لگتی ہے، ریلا پاؤں تلے آ جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے، ہمارے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسی اسکولوں کا انتخاب کرو جن اسکولوں کے اندر ان کو اسلامیات سکھائے جاتے ہیں اور اچھے ماحول کے اندر ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ دیکھیے دنیاوی علم کا حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ مباح ہے، اور اگر بچوں نے اچھی نیت سے اور اچھی تعلیم کے تحت پایا تو اس میں نیکی ہو سکتی ہے، اور بری تعلیم اور برے طریقے سے پایا تو اس میں بدی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے یہ گریجویشن بچوں کو نہیں دلایا، اللہ کے محشر میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے میتھس کیوں نہیں سکھایا، سائنس کیوں نہیں سکھایا، جیومیٹری کیوں نہیں سکھائی۔ ہاں اگر آپ نے کفر و شرک والی اور فسق و فجور والی اسکول میں بچوں کو داخل کر کے یہ میتھس سکھایا ہے تو آپ کو یہ پوچھا ضرور جائے گا کہ آپ نے میتھس کے راستے سے بچے کے دل میں کفر و شرک کیوں بھرا۔ میں نے نہیں بھرا تھا، ٹیچروں نے بھرا تھا، تو اس بچے کی معصوم عمر میں ان ٹیچروں کے پاس بھیجنے والے کون؟ میری ماں بہنوں بہت سوچنے کا مقام ہے، تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح کی کفر و شرک والی اسکولوں میں بھیج کر اچھا رزلٹ پانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، صرف 5 منٹ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ سوال اپنے سے کر لیں کہ میں رب کے حضور کھڑی ہوں، میرا رب مجھ کو پوچھ رہا ہے کہ اس بچے میں کفر کے وائرس آئے، اس کے تم ذمہ دار ہو چونکہ تم نے اس کے لیے اسکول منتخب کی تھی، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ اور پوچھا جائے گا، چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی واچ رکھنے والا ہے، نگہبان ہے اپنے ماتحتوں پر، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے متعلق۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ صرف دنیاوی ڈگری پانے اور اچھے مارکس دلانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے یونیورسٹی، کالجوں اور اسکولوں میں بھیجا جہاں انہوں نے کفر و شرک سیکھا؟ اس کے جواب دہ ہم بھی ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کل جتنا کھڑا کرے گی شاید اجنبیوں کو اتنا اللہ کے پاس کھڑا نہیں کرے گی، اس لیے کہ ان بچوں کے لیے اللہ نہ کرے وہ سنبھل جائے، لیکن اگر جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں جائیں گے۔ آپ نے بھی شاید وہ کہانی سنی ہوگی، بچپنے کے اندر اسکولوں میں وہ کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ ایک بچہ تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بچہ پہلے انڈا چراتا تھا اور چرا کر لاتا تھا، ماں نے کچھ نہیں کہا، کھا لی، خود بھی کھایا، بچے کو بھی پکا کے کھلایا۔ پھر اس بچے کے حوصلے بڑھے، اس نے مرغی چرانا شروع کیا، اور مرغی بھی ماں جب وہ چرا کر لاتا تھا پکا کر خود بھی کھاتی، بچے کو بھی کھلاتی۔ پھر اس نے بکرے اور بڑے جانوروں کو چوری کرنا شروع کیا، ماں نے جو ہے کبھی اس کو روکا نہیں۔ ایک عرصہ گیا، اس نے کسی کا خون کر ڈالا اور بہت بڑے جرم کے اندر وہ پکڑا گیا۔ اس بچے کو جج کے سامنے کھڑا کیا گیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس بچے سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری کوئی امید ہو
تو تم ہمیں بتاؤ، ہم پوری کرتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ میری ایک ماں ہے، مجھ کو ملنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ماں کو بلایا گیا۔ لوگوں کو یہ تھا، خود جج کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اپنی ماں سے آخری گھڑی کے اندر چمٹے گا، روئے گا، ملے گا، چونکہ یہ آخری گھڑیاں ہیں۔ مگر جب وہ ماں سے ملا تو پورے دیکھنے والوں کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ اس نے اپنی ماں کا گلا اس زور سے دبایا کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ جاں بحق ہو گئی، مر گئی۔ تو جج بھی جو ہے شوق میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ تو اس بچے نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ بچے نے کہا کہ جج صاحب، یہ آج جو میں اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہوں اس کی اصل ذمہ دار میری ماں ہے۔ میں جس دن انڈے چراتا تھا، مرغی چراتا تھا، اگر اسی دن میری ماں روک ٹوک کرتی تو آج میں اس جرم میں نہ پھنستا اور مجھے پھانسی کی سزا نہ ہوتی۔ آج مجھے اگر پھانسی ہو رہی ہے تو اس جرم کی اصل جو مرتکب ہے یعنی میری ماں، اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی دنیا میں جب اپنی ماں کو مجرم سمجھ سکتا ہے اپنے جرم کی پاداش میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا کے کھڑا کر دے، ان بچوں سے پوچھا جائے کہ تم مرتد کیوں ہوئے تھے اور تم نے جو ہے اسلام کیوں کھویا تھا، کفر و شرک کیوں اختیار کیا تھا، صنم و بت کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوئے تھے، غیروں کے ساتھ شادیاں رچا کر کیوں گئی تھی، اگر ان بچیوں نے جواب دے دیا اللہ میں مجرم ہوں، تو میری وہ ماں مجھ سے زیادہ مجرم ہے جس نے اس اسکول کے اندر مجھے داخل کیا جہاں اسلامیات نہیں تھے بلکہ اسلام کے خلاف تعلیمات دی جائے۔ میری ماں بہنوں، کوئی جواب نہیں ہوگا، اور یہ محشر کا میدان ایسا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اس کو خواب میں دیکھا ان کی بری حالت ہوگی۔ ایک بچے کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات کو سویا، جب صبح اٹھا تو اس کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی اچانک کیا ہو گیا، ایک رات کے اندر پورے بال سفید ہو گئے؟ بچہ کہنے لگا کہ رات کو میں نے محشر کا میدان دیکھا، وہاں کی ہولناکی دیکھی اور میں جو ہے بوڑھا ہو گیا۔ ایک رات کے اندر خواب میں محشر کا یہ میدان دیکھنے سے انسان بوڑھا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے تو کہہ ہی دیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس سخت دن کے لیے ہم کتنا برا سامان کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، صرف دنیاوی تعلیم کے کریز کے اندر ایسے لوگوں کے حوالے کر کے جو کفر شرک کے علمبردار ہیں اور عیسائی مشنریوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہماری اولاد کے حقوق بہت بڑے ہیں، ان کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کو چوکنا ہونا پڑے گا۔ اور میں واپس کہوں گا کہ آج جو بڑے ہو کر مرتد ہو رہے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں، ان کے اندر ماں باپ کی اس تعلیم دلانے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ماں باپ بھی مجرم ہیں، اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی تو یہ دشمنان اسلام اتنا سیکھ گئے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو انگریزی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم کا بھوت بھرا ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ کسی بھی قیمت کے اوپر اپنے بچے ہمارے حوالے کرنے والے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ چاہے ان کا کچھ بھی نقصان ہوتا ہو دین کا، لیکن وہ بچوں کو جو ہے ہمارے حوالے کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، وہ منہ پھٹ ہو گئے ہیں، جری ہو گئے ہیں، باہمت ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ڈر ڈر کر ہمارے بچوں کو کبھی ان کے مذہبی پروگرام میں شریک کرتے تھے، لیکن اب تو یہ غیر مسلم سکول والے، پرائیویٹ سکول والے، اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا سرکاری سکول جن کا چارج غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی اب تو ہمت کرنے لگے ہیں اور مذہبی پروگراموں میں مسلمانوں کے بچوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور ماں باپ کو کیا ہو گیا، انہیں پتا ہے کہ یہاں بھجن ہونے والا ہے، اس جگہ جو ہے ویدھی ہونے والی ہے، مورتی کی پوجا ہونے والی ہے، یا ایسا ڈرامہ رچا جانے والا ہے جس میں گنیش اور کرشن اور گنپتی اور نہ جانے کیا کیا لوگوں کے جو ہے رول ادا کیے جائیں گے۔ مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو ان رول کے ادا کرنے کے لیے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات ہوئی، ایک قریبی علاقے کے اندر جو مسلم اسکول تھی، اس جگہ مسلمان بچوں کو کنیے کا لباس پہنایا گیا اور اس سے جو ہے باقاعدہ وہ ڈرامہ کروایا گیا جو ان کا مذہبی ڈرامہ ہے۔ مسلمان ٹرسٹیاں، مسلمان ماں باپ، پتہ نہیں کیسے انہوں نے اجازت دے دی، اور ان لوگوں کے ایمان کا کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو کفر کے لیے پیش کیا اور تختہ مشق بنایا۔ میری ماں بہنوں، یہ بھی کریز بہت چل رہا ہے، آپ کو شاید نہیں معلوم ہو، ابھی میں خود ہمارے گجرات میں پڑھ کر آیا ہوں، 1-2 ہفتہ پہلے کے اخبار کے اندر یہ بات آئی،
سورت کی فلاں اسکولوں کے اندر مسلمان بچیوں نے گربوں کے اندر شرکت کی ہے اور تعداد کے ساتھ آیا ہے. میں تو چونک گیا اور میں نے سورت میں ایک سے زیادہ بیانوں میں یہ بات کہی کہ بھائی مسلمان ماں باپ کو کیا ہو گیا, ان کی غیرت کو کہاں مر گئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ناچنے کے لیے اور گربوں کے ڈانس کے لیے جو ہے اس جگہ بھیجا. اور تعداد کے ساتھ آیا تھا. سورت کی فلاں اسکول کے اندر اتنی 10 مسلمان بچی, فلاں اسکول کے اندر سے 8 مسلمان بچی, فلاں مسلم اسکول کے اندر سے 6 مسلمان بچیاں گربوں میں شرکت کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ تعجب کی بات میری ماں بہنوں یہ ہے, ماں باپ ان کے ڈانس کو دیکھنے کے لیے گئے, آڈینس بن کے گئے مسلمان. پہلے تو نوجوانوں کے جوش کے متعلق سنا جاتا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں پڑتی, جوانی دیوانی ہے, انسان چلا جاتا ہے. لیکن یہ عمر کھائے ہوئے ماں باپ یہ کیسے جاتے ہیں ڈانس دیکھنے اپنی بچیوں کے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بہت مشکل معاملہ ہے میری ماں بہنوں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان ماں باپ نے وہاں شرکت کر کے اپنے بچوں کو ان گربوں کے پروگراموں میں شریک کر کے اپنے لیے جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑے رہنے کا سامان کر دیا ہے. اللہ اگر پوچھے گا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑا دیکھیے, ہمارے بچوں کی اسکول اگر بڑھ رہی ہے اور اس کا عصری تعلیم کا کریز اوپر آ رہا ہے, اس کا سٹیٹس اوپر آ رہا ہے, تو ہمارا دین تو کہیں خراب نہیں ہو رہا ہے. ان کے ایمان کے تو لالے نہیں پڑ رہے ہیں. اگر ایمان کے لالے ہیں تو آپ ماں باپ کے لیے ایسی اسکولوں کے اندر بھیجنا حرام ہے, ناجائز ہے. آپ بھیجیں گے, آپ ایک حرام کام کرنے والے ہوں گے. جسے سور کھانے والا اور شراب پینے والا حرام کام کر رہا ہے, ان کفر و شرک کے اڈوں میں بھیجنے والے مسلمان ماں باپ بھی حرام کام کر رہے ہیں. اور سمجھو کہ وہ شراب نوشی اور سور کے گوشت کھانے کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نگاہ عطا فرمائے. میری ماں بہنوں, پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہماری بچیوں کو ہم لوگ بے تحاشا کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں. کیا ماں باپ کو پتا نہیں کہ یہ بچیاں بہت سارے ایسے آوارہ بچوں کی نگاہوں کے بیچ رہتی ہے جن کے دلوں کے جذبات ٹھیک نہیں ہیں, جو ہمیشہ عصمت کے لٹیرے رہے, جنہوں نے درندگی ہی کی ہے دوسروں کی پاک دامنی کے ساتھ. کس امید پر ہم اپنے بچوں کو ہم کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مسلمان بچی اس طرح کی کالج میں جا کیسے سکتی ہے جہاں بے پردگی کا ماحول ہے. اور ماں باپ کی غیرت کہاں چلی گئی کہ وہ اپنی بچی کو ان لوگوں کے بیچ, ان بیڑیوں کے بیچ جو ہے ایسے ہی کھڑا کر رہے ہیں اور ایسے ہی بھیج رہے ہیں. شام تک کے 4 5 7 8 گھنٹے ہماری بچی ہماری نگاہوں سے اوجھل اور ان بھیڑیوں کے بیچ رہتی ہے. میری ماں بہنوں, کیا یہ جواب دہی نہیں ہے؟ پھر یہ بچی اگر کفار کے ساتھ رہ کر ان سے رنگ جائے, ان سے مانوس ہو جائے اور اللہ نہ کرے وہ کل کو کفر میں قدم رکھ دے, تو ہم جو ہے پھر خون کے آنسو ہوتے ہیں اور دنیا میں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہوئی. اس کا پہلا سٹیپ تو آپ نے فراہم کیا, آپ نے بھیجا اس جگہ, تب جا کر بچہ اور بچی اس طرح مرتد ہوئی. اس لیے میری ماں بہنوں سوچئے, میں صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہوں, میری اولاد کا بھی ذمہ دار ہوں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میری اولاد کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. پہلی بات تو مجھے آپ سے یہی کہنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اس وقت جن کے حقوق اپنوں کے ضائع ہو رہے ہیں وہ ماں باپ کے ہاتھوں اولاد کے ضائع ہو رہے ہیں. تقریباً گھرانوں کے اندر اللہ نے جنہیں توفیق دے رکھی ہے وہ بچے ہوئے ہیں, باقی ان کے علاوہ تقریباً گھروں کے اندر اس طرح کے حقوق کے مارنے کا مزاج عام ہو رہا ہے. میری ماں بہن, دوسرے نمبر کے اوپر ابھی یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں, اور معاشرے کی برائی اتنی ہے کہ اس کو پھیلا کر بیان کیا ہی جانا چاہیے تاکہ وہ ماں باپ کم سے کم سوجھ بوجھ رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کہاں جھونکنے جا رہے ہیں. ابھی میں وہاں جوگیشوری سے آ رہا تھا تو بچوں کی اسکول چھٹی ہوئی تھی, تو ایک باپ کو میں نے دیکھا وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اپنی گود میں رکشا کے اندر سلا کر اتنی محبت سے لے جا رہا تھا. تو میرا جی مجھ کو کہہ رہا تھا کہ یہ باپ جو ہے وہ اپنی اس اولاد کو ظاہری جو محبت کرتا ہے ویسی محبت اگر اس کی روح اور اس کے ایمان کے ساتھ بھی کرے تو کتنا کرتے ہیں ماشاءاللہ ماں باپ. لیکن جب ایسی اسکولوں میں سونپتے ہیں جن اسکولوں کے اندر ان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا, تو صرف ان کے رخسار پر سہلانے اور ہاتھ پھیرنے اور محبت سے کام نہیں چلے گا. آپ سمجھو اس کو سہلا رہے ہیں اور آگ میں جھونک رہے ہیں.
یہ جو ہے دو رخاپن ہے. آپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اگر ایسی اسکولوں کے اندر آپ بھیج رہے ہیں. بہرحال یہ اولاد کے حقوق کے ضائع کرنے کی بات ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے گھرانوں کا ماحول بھی ہم لوگ دیکھیں. ہمارے گھرانوں میں ایک دوسرے کے حقوق تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں. بیویوں کی ذمہ داری ہے، بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق ضائع نہ کریں اور بہتر سے بہتر طریقے پر ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی دیکھنے کو مل رہی ہے. بہت ساری بہویں اور بیویاں شوہر کے حقوق سرے سے جانتی ہی نہیں. جب جانتی نہیں ہے تو وہ ادا کیسے کرے گی؟ حالانکہ ہماری شریعت نے انگلی رکھ کر، نمبر دے کر، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، اس طرح سے بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ گنوائے ہیں. لیکن مجھے معاف کیجئے میری ماں بہنوں، ہم نے اسلامیات کو فالو کرنے کے بجائے ویسٹرن کلچر کو فالو کیا ہے. اور کہاں سے فالو کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. فلموں سے ہم لوگ معاشرت سیکھے ہیں، سیریلوں سے معاشرت سیکھے ہیں. ارے آپ کی اسلامی تعلیمات بھری پڑی ہے، قرآن آخر کس کے لیے اتارا گیا؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے یہ بیویوں کے ذمے شوہروں کے حقوق جو ہیں ان کو کیوں بیان کیا؟ اور صحابہ نے 1400 سال اتنے لمبے عرصے تک بڑے اہتمام سے ہم تک کیوں پہنچایا؟ اگر ہم کو سیریلوں اور فلموں ہی سے ہماری تہذیب سیکھنی تھی تو یہ شرائع کس کے لیے ہے؟ میری ماں بہنوں، ہم لوگ فلموں سے تہذیب سیکھ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کس کے ساتھ کیسا برتنا چاہیے، اب ساس اور بہوؤں کے تعلقات پر مشتمل فلمیں آ رہی ہے اور ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ یہ لوگ ہماری دکھتی رت کو جان گئے اور انہوں نے اس راستے سے ہمارے اندر اپنی سنسکرتی، اپنی تہذیب اور اپنا کلچر پھیلانا شروع کر دیا. اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایک انجوائے کے لیے، ایک معلومات کے لیے ہم صرف سیریل دیکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ سیریل آپ کے دل کو دستک دینے کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، جس سے آپ کے دل میں وہ پلایا جا رہا ہے جو آپ کو زبانی تعلیم سے نہیں پلایا جا سکتا تھا. آپ دیکھ کر آپ کا دل اس سے رنگے گا. ایک نہ ایک دن آپ بھی اس تہذیب کی طرف مائل ہوں گی. اللہ کے واسطے اس قسم کی تہذیب سے توبہ کیجئے اور اپنے گھروں کا ماحول درست بنائیے. آج بہویں اپنے شوہروں کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہیں، میں چونکہ اس شعبے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے بہت سی بہویں اتنی بے عزتی، بے دکی، بے رخی کی اور گستاخی و بے ادبی کا سا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ کہیں اور سے نہیں سیکھی، فلموں سے سیکھتی ہے. وہاں بیوی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ایک مرتبہ لتاڑ دیتی ہے، ایک مرتبہ تماچا مار دیتی ہے، سب کے درمیان میں اس کا انسلٹ و بے عزتی کرتی ہے. یہ ہماری معصوم خواتین سمجھتی ہیں کہ یہی اصل جینے کا مزہ ہے، شوہروں کے اوپر راج کرو. چنانچہ ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول بن رہا ہے. بعض بہویں جن کو اسلامی تعلیم نہیں ملی اور سیریلوں سے جنہوں نے دین سیکھا، انہوں نے جو ہے اس طرح کرنا شروع کر دیا. اور آج تو اسلامی نام سے سیریلیں آ رہی ہیں. کریلا اور نیم چڑھا، یہ پڑوسی ملک سے میں نے سنا بہت ساری سیریلیں اسلامی نام سے آ رہی ہیں اور خواتین اس کو ایک معزز اور مقدس اور اچھی چیز سمجھ کر دیکھتی ہے کہ فلم دیکھنے کے بجائے یہ مسلمانوں کی سیریلیں دیکھیں تو اچھا ہے، اس سے کم کچھ نہ کچھ دین آئے گا. میری ماں بہنوں ایک بات سن لو، سیریلوں سے کبھی دین پھیلا نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں پھیلے گا. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا اللہ اپنے نبی کو دیتا. علماء کیوں کٹ رہے ہیں اس سے؟ سیریلوں کے راستے سے دین پھیلتا تو کیا علماء اس کا سہارا نہ لیتے؟ آج کسی عالم نے جو ہے سیریل کا سہارا نہیں لیا. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس سے معصیت تو پھیل سکتی ہے. ہمارا معاشرہ کباڑا تو ہو سکتا ہے، گڑبڑی کا شکار تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اسلامی تہذیب نہیں پھیل سکتی. اس لیے یہ بھول جاؤ اور اپنے دماغ سے نکال دو اس کو کہ سیریلوں سے دین پھیلتا ہے. یہ نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے کا ایک اچھا عنوان ہے. ہم کو سیریلیں دیکھنی ہے لیکن اچھا عنوان یہ دیں گے کہ نہیں اس میں سے کچھ دین بھی سیکھنے کو ملے گا. آپ بے دین تو ہو سکتی ہو سیریلوں سے، کوئی ایک خاتون بھی دیندار نہیں ہو سکتی. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس راستے سے اگر کسی میں دین آیا ہو تو آپ میرے سامنے پیش کیجیے. ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر آگ پر ہاتھ رکھنے سے ٹھنڈک کوئی محسوس کرنا چاہے وہ امپوسیبل ہے، ویسے ہی سیریلوں کے راستے سے دینداری کا آنا امپوسیبل ہے. اس لیے سمجھ لیجئے اس کو. اور آج میں چند لوگوں کو دھوکہ دے سکوں گی کہ میں تو دین سیکھنے کے لیے سیریل دیکھ رہی ہوں، میرے اس رب کو کیسے دھوکہ دے سکوں گی جن کو جو ہے سینوں کی باتوں کی خبر ہے. وہ علیم و خبیر ذات ہے. اس لیے اس کا دیکھنا بند کرو. اور ہماری مائیں اگر جو ہے سیریلیں دیکھے گی
تو آپ کی اولاد کو سیریل دیکھنے کا عادی بنانے کے لیے کہیں اور بھیجنا نہیں پڑے گا. یہ بچہ آٹومیٹک سیکھے گا کہ میری ماں جب فارغ ہوتی تھی اذان ایک طرف ہوتی تھی اور میری ماں سیریل میں مست رہتی تھی. تو یہ بچی خود بخود جو ہے سیکھے گی یہ سیریل دیکھنا, اور اس کے ذریعے سے جو برائی اس کی زندگی میں آئے گی اس کی ذمہ دار آپ کو. میں پھر کہوں گا کہ صرف قولی تربیت نہیں ہے, عملی تربیت کی بھی آپ ذمہ دار ہو. میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میری اولاد غلط سیکھے. اس کے بالمقابل بعض نیک گھرانے جہاں بچے اپنی بچپنے سے ماں کو یہ دیکھتے ہیں, جو ہی اذان ہوتی ہے میری ماں سارے کام کاج چھوڑ دیتی ہے اور چھوڑ کر وضو میں مشغول ہو جاتی ہے. مشغول ہو کر جو ہی اذان پوری ہوئی, وضو اپنا پورا ہوا, اللہ کے پاس جا کر فرض نماز ادا کرنے سے پہلے سنت ادا کرتی ہے. نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ سارے کام کاج کو اوپر رکھ کر صرف نماز میں مشغول ہوتی ہے, اور نماز سے اطمینان سے فارغ ہو کر دعا کرتی ہے, تسبیحات پڑھتی ہے, بعد کی سنتیں پڑھتی ہے اور پھر اطمینان سے کام میں لگتی ہے. میں آپ ماں بہنوں کو کہوں گا, کسی بچے کو اگر یہ منظر کوئی ماں 40 دن تک دکھائے, انشاءاللہ یہ بچہ بڑے ہو کر پابند بنے گا نماز کا. اس کی آنکھ کے واسطے سے ایک اچھا پکچر اس کے دل کے اندر بھر جائے گا. اپنی ماں کو لائیو دیکھا ہے, اس نے ہر روز دیکھا ہے اور دن میں 5 مرتبہ دیکھا ہے. انشاءاللہ یہ بچہ عادی ہوگا اور بڑے ہونے بوڑھے ہونے تک وفات تک نماز کا پابند رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ 40 دن کر کے چھوڑ دینا ہے, لیکن کم سے کم پیریڈ 40 دن کا ہے. اگر کوئی اتنی مدت کر لے بچوں کے اندر اثر دکھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میری ماں بہنوں, کیوں ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیوں سیریلوں والی تہذیب بچوں میں پلانا چاہتے ہیں؟ اسے چھوڑیے, اسے پکڑیے, اچھا ماحول پیدا کیجیے. اور میں پھر سے آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ جو بہویں سیریلوں سے اپنے شوہروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا سیکھتی ہیں, ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرنا سیکھتی ہیں, وہ اینٹی اسلام تعلیمات حاصل کر رہی ہیں, اسلام کے خلاف تعلیمات حاصل کر رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق کے خلاف حاصل کر رہی ہے. اور یہ جب اس کو دین سمجھ کر کرے گی تو ڈبل نقصان ہے, اور دنیا سمجھ کے کرے گی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز کی خلاف ورزی کی نقصان اٹھانے والی ہے. ایک موقع کل کو آنکھیں بند ہونے کے بعد آنے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جانے کا. روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن بہت پیاس لگے گی, اور آپ کے پاس حوض کوثر پر جو پانی ملے گا وہ اتنا میٹھا, ٹھنڈا اور دل کو سکون دلانے والا ہوگا کہ پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے. روایت میں آتا ہے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہوگی, ان کے چہروں سے تو معلوم ہو رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. فرشتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر آنے سے ایسے ہنکار رہے ہوں گے جیسے کسی کے باڑے میں اونٹ گھس گیا ہو تو اس کو زبردستی دھکے مار کر نکالا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں ہے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت کے خلاف طریقے اپنا رکھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت جو سر تا سر مہربانی بنا کر بھیجے گئے تھے, آپ فرمائیں گے فسحقن سحقن, تب تو ان کے لیے دوری ہو دوری ہو. مجھے بتائیے میری ماں بہنوں, جنہیں اس دربار رسالت سے دوری ہو گئی وہ کون سی جگہ سفارش پانے والا ہے؟ تو دنیا میں جو لوگ ان گوروں کا کلچر اپناتے ہیں, ویسٹرن کلچر اپناتے ہیں, سیریلوں والا کلچر اپنے شوہروں کے ساتھ جو خاتونیں برت رہی ہیں, یہ حوض کوثر پر اپنی محرومی کا سامان کر رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم لوگوں نے آخرت کے تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں بھرا کر ہے. ہمارے سامنے تو یہ دنیا ہی دنیا ہے. جیسے کفار سمجھتے تھے کہ یہ جینا ہے, مرنا ہے اور بس رل جاتا ہے, جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. نہیں, ہمارے یہاں تو تصور ہے یہ دنیاوی زندگی خواب ہے, اور سچی زندگی تو آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے. آج مسلمان بھی کفار کے اس عقیدے سے متاثر ہو گیا کہ ہم کو زمین میں رلمل جانا ہے. اس چور چور ہونے والی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. ارے وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے اس کا مٹیریل تیار کیا اور پھر اسے جوڑا اور ایک ڈھانچہ بنایا. میری ماں بہنوں, ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو رہی ہیں. اللہ کے واسطے سیریلوں کو چھوڑو, فلموں کا ماحول گھروں سے ختم کرو, اپنے بچوں کو صحیح تہذیب دو, اور گوروں کی تہذیب کو اپنے لیے زہر حلال سے زیادہ برا سمجھو. ایک زہر آپ کے جسم کو خراب کر سکتا ہے. یہ جو بد تہذیبی کا زہر ہے
وہ آپ کے روحانی وجود کو مار کر رکھ دے گا، آپ کے بچوں کے ایمان کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ دوسرے حقوق کے ضائع کرنے کی بات ہے۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ بہوؤں کے بہت سے حقوق جہاں شوہر پر ہیں وہاں گھر کے اور افراد پر بھی ہے۔ اگر کسی جوائنٹ فیملی کے اندر کوئی بہو آئی ہے تو ساس کے ذمے بھی اس بہو کے حقوق آ جاتے ہیں اور بہو کے ذمے ساس کے حقوق آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں دیکھا گیا جب بہو گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اجنبی کا سا معاملہ کیا جاتا ہے اور ایسے بنتا جاتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر گھس آیا۔ اس کو ایک گھر کا فرد، فیملی کا آدمی نہیں سمجھا جاتا، اس کے ساتھ برے سلوک کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا معاشرہ پاک ہو۔ ہمارے یہاں تو بعض بستیاں مستقل ایسی ہیں جن کو نام کے ساتھ میں جانتا ہوں، وہ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ کہ اللہ کے یہاں یہ ساسیں اپنی بہوؤں کے متعلق بہت بڑی جواب دہی جو ہے کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ بہو اللہ کے نام پر آپ لائی، اس لیے اللہ کے نام پر آئی ہوئی بہو کے ساتھ غلط معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آج ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی یہ آخری جملہ پڑھا گیا، بہت مؤثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کو کہ اخذتموہن بعہد اللہ واحللتم فروجہن باذن اللہ بکلمات اللہ، یعنی شوہروں کو حوالہ دیا گیا کہ ان خاتونوں کو تم لوگ اللہ کے ذمے پر اور اس کے ایگریمنٹ پر لائے ہو اور اللہ کے نام پر ان کی شرمگاہوں کو حلال کر کے لائے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان بہوؤں کے ساتھ گھر میں ظلم ہوا تو اس کا ڈائریکٹ حساب اللہ لے گا، چونکہ اس کے نام پر آپ اس بہو کو لائے تھے۔ ایک تھوڑی سی مثال سمجھ لو، اگر آپ کے پاس کوئی پرائم منسٹر کا قاصد، کوئی ایلچی ایک خط لے کر آ جائے اور آپ اس خط لانے والے پیغامبر کے ساتھ برا سلوک کرو اور اس کو مار بھگاؤ اور اس کا انسلٹ کرو، تو پرائم منسٹر کے ساتھ انسلٹ کرنے کے درجے میں ہوگا، یعنی وہ جو کچھ کر سکے گا آپ کے ساتھ کر لے گا۔ میرا بھیجا ہوا آدمی تھا، میرے نام پر یہ آدمی آیا تھا تو تم نے گویا میرے ساتھ انسلٹ کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نام پر خاتون آئی ہے، ساس یا شوہر کی بہنیں یا دیگر رشتہ دار اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا ہے۔ اس لیے ہم سے کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے نا کل کو اندھیریوں کی شکل کے اندر ہوگا۔ اس وجہ سے اس کا بھی خوب خیال رکھیں۔ اللہ کرے آپ کا معاشرہ صاف ہو۔ اگر کہیں جزوی طور پر کسی گھرانے میں اس طرح کی والدات ہیں، ساسوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ ایک آخری بات، شادیوں کے موقع سے ہمارے یہاں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مستقل ٹاپک ہے جس پر ایک گھنٹہ بھی کم ہے۔ میری ماں بہنوں، میں مختصراً آپ کو کہوں، سنسار جیون میں خوشی چاہیے ہے، ازدواجی زندگی خوشگوار رکھنی ہے، پہلے دن اللہ کی فرما برداری کیجیے۔ پہلے دن کا بڑا اثر پوری زندگی اور ازدواجی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ اب خرچ کرنے کی بات پہلے دن ہوتی ہے، اگر آپ نے اسراف نہیں کیا، فضول خرچی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ اس کی برکت ڈالے گا۔ تو اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسراف کیا ہو، فضول خرچی کی ہو، نافرمانی برتی ہو تو اس کے بھی اثرات بعد والی ازدواجی زندگی پر پڑیں گے۔ ہمارے یہاں غیروں کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کے یہاں باقاعدہ سواریوں کے اندر کھلے چہروں مرد اور عورت بیٹھ کر اس طرح ورگوڑا نکلتا تھا۔ اب تو مسلمانوں میں بھی آ گیا، ڈھول دھماکے کے ساتھ ہماری باراتیں جا رہی ہیں، اسراف اور فضول خرچی بے تحاشا ہو رہی ہے۔ میں جو کہ اس شعبے میں پڑا ہوا ہوں، آپ کو تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، کبھی بعض کپل ایسے رہتے ہیں 10 سال ان کی ازدواجی زندگی کو ہو گئے، بہت خوشگواری کے ساتھ ان کی زندگی چل رہی تھی، 1-2 بچے بھی ہیں اس بیچ، لیکن اچانک 11واں سال 12واں سال شروع ہوتا ہے اور ان میں ایک نہ سمجھی جانے والی نااتفاقی شروع ہو جاتی ہے اور ناچاکی شروع ہو جاتی ہے اور اتنی شدید صورت اختیار کر لیتی ہے کہ یہ بالآخر ٹوٹ کے رہتا ہے۔ شوہر اور بیوی خوب سوچتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، آخر کوئی وجہ نہیں ہے، پھر اتنی دور تک شدت کیسے پہنچ گئی۔
بہت سوچنے کے بعد بھی ان کو کوئی ریزن اور اس کا کارن سمجھ میں نہیں آتا. اس کا کارن اور ریزن ہوتا ہے, اس کا سبب ہوتا ہے پہلے دن اللہ کی ہوئی نافرمانی, جو 10 سال بعد آج کاٹ رہی ہے, اور اتنا کاٹی کہ بچوں کو ماں باپ کے سائے سے محروم کر دیا, بیوی کو شوہر کے سائے سے اور شوہر کو بیوی کی محبت سے محروم کر دیا. اس لیے ہم لوگ کرنے کو تو کر لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی آگ اور جلس کا سامان کر رہے ہیں. پہلے دن تھوڑا صبر کر لیجئے, ہر تہذیب کو لے لینا اور ان کے مطابق اپنی شادیوں کو رچانا, یہ کوئی معاشرے میں آپ کا سٹیٹس اپ نہیں کر دینے والی چیزیں, بلکہ شریف لوگوں کی نگاہ میں ان کا مقام گر جاتا ہے کہ اللہ کی اتنی بے تحاشا نافرمانیاں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ چلو ہمارے گھر میں تو ہم نے بے حیائی کی, یہ شادی جن گھروں میں ہوتی ہے وہ لوگ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کے خواہ مخواہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا. اب یہ بھی جو ہے مردوں عورتوں میں بے پردگی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. یہاں مرد بے تحاشا عورتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور یہیں سے بعض معاشقے تیار ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں جہاں یہ لوگ معاشقہ کر کے گنہگار ہیں, وہاں ان کو یہ پلیٹ فارم فراہم کرنے والا آدمی بھی اللہ کے یہاں گنہگار ہے. اللہ کے یہاں ارے ہمارے اپنے گناہ کہاں کم ہے جو اتنے ہزاروں لوگوں کے اور گناہ ہمارے سر پر ہم لوگ ڈال رہے ہیں. اس لیے مت کیجیے, اللہ کے واسطے اسلام کے دائرے میں رہیے.